السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر: وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ قابل احترام صدر محترمہ و معزز معلمات اور عزیز دینی بہنیں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صبر و استقامت۔ اللہ تعالی رحمان الرحیم یعنی بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے سینے میں لافانی اور بے انتہا محبت پیدا کی ہے، ورنہ حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اس محبت کو پیدا نہ کرتا تو ماں باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی اور دشمن نہ ہوتا۔ جاڑوں کی رات میں ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر سوتی ہے اور رات میں کسی وقت اس کا بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے اٹھ کر رونے لگتا ہے تو وہ ماں گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے اور سوکھی زمین پر اپنے بچے کو لٹا دیتی ہے، کیونکہ اسے اپنے آرام کی فکر نہیں بلکہ اپنے بچے کے آرام کی فکر ہوتی ہے۔ شفقت و محبت کی یہ انوکھی قسم ماں نے اپنے اندر خود پیدا نہیں کی، لیکن اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں یہ لافانی اور بے انتہا محبت پیدا کی ہے، یہ لافانی اور بے انتہا محبت پیدا کی ہے، تو وہ خود اپنی مخلوق کے لیے کس قدر محبت والا ہوگا اور وہ اپنی مخلوق کے لیے کس قدر مہربان ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت بہت زیادہ کشادہ ہے، اس لیے گناہگار بندہ اگر سچے دل سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے در پر آ کر دیکھے، اس کی رحمت کو آزما کر دیکھے۔ بندے کے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے، لیکن بندے کا اللہ رب العالمین کے راستے پر آ جانا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بات پر ثابت قدم ہو جائے، چاہے اسے اس راہ میں طرح طرح کی صعوبتوں اور دشواریوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں صبر راہ حق میں آنے والی دشواریوں کو جھیل لینا، اللہ کی بندگی پر جمے رہنا اور اس کے مقررہ حدود کی پابندی کرنا اور اس کی رضا کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں، حتیٰ کہ ضرورت آنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، یہی صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ صبر کرنے کی تلقین کیا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے فوائد و ثمرات کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ صبر اسلامی زندگی کی خوراک ہے۔ جس طرح کوئی جاندار بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح صبر کے جذبات اپنے اندر پیدا کیے بغیر کوئی بھی شخص راہ حق کا مسافر نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورۃ المدثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے خاطر صبر کیجئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں صبر کے معنی کو واضح طور پر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اور ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے دشمنوں کے خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عزیز سامعات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے سرداروں کو ان کی سرداریاں خطرے میں نظر آنے لگی۔ چنانچہ ان تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی رشوتیں دینا شروع کر دی۔ کسی نے کہا، اے محمد اگر تم خوبصورت عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم دنیا کی حسین ترین عورتیں تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا عرب کا سب سے مالدار ترین انسان بنا دیں گے، اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بھی بنا لیں گے، بس تم اللہ رب العالمین کی دعوت و تبلیغ کے کام سے باز آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تمام کی تمام رشوتیں بیکار ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں نے مارا تو اپنوں نے بھی مارا، دشمنوں نے مارا تو خاندان والوں نے بھی مارا، مردوں نے مارا تو عورتوں نے بھی آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزرتے تو قریش کی عورتیں آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے اس قدر پیٹا جاتا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون ٹپک ٹپک کر آپ کے جوتوں میں جمع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ کو ستانے میں پیش تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو یہ سگا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ رحمدلی کے ساتھ پیش آنے کے بجائے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا اور انہیں خوشخبری سناتا کہ اے لوگوں، خوش ہو جاؤ، آج محمد بے نام نشان ہو گیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے قبول اسلام پر طرح طرح کے عذابات دیے جاتے۔ کسی کو ناک میں دھواں دیا جاتا اور کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر بے دردی کے ساتھ پیٹا جاتا تھا، اور کسی کو پاؤں میں رسی ڈال کر راستوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور کسی کو ننگی پیٹھ انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، مگر ان کے صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم سے نکلنے والی چربی سے آگ کے انگارے تو بجھ گئے مگر ان کے اندر کے ایمانی شعلے کو کوئی بجھا نہیں سکا، اور ان کی جلتی ہوئی پیٹھ بزبان حال یہ کہتی ہے، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، فانوس یہ پھوکوں سے بجھا ہے نہ بجھے گا، ایمان کی خاموش زبانی پہ نہ جانا، ایمان کی خاموش زبانی پہ نہ جانا، یہ شعلہ بے باک دبا ہے نہ دبے گا۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ان کے قبول اسلام پر بہت زیادہ ستایا گیا، اور جب ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی کہ اے خبیب، صرف ایک بار کہہ دیں کاش میری جگہ محمد ہوتے تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سب کچھ گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پائے اقدس میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مشکلات پر صبر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔